یہ دنیا کی زندگی ہی ساری زندگی نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے پاس قیامت والے دن حاضر ہوں گے تو میں ایک سوال کروں گا آپ سب سے، بتاؤ دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہے؟ کوئی جواب دے گا ایک پل، ایک گھڑی۔ کوئی کہے گا ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن، چند دن۔ تو اللہ فرمائے گا کم ہی عرصہ رہے ہو نا، کاش کہ اس وقت جانا ہوتا جب اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ اب جو اربوں سالوں کی محیط زندگی شروع ہو گئی ہے، جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے، اب ساری اس زندگی کا دار و مدار آپ کی اس زندگی پر ہے جو آپ کر کے آئے، جو ظلم آپ نے کیے، جو جرائم آپ نے کیے، اور دنیا سے بچ گئے اپنے تعلقات کی بنا پر، اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر۔ کمزور کو ہی لوٹا نا آپ نے، اسی کو دبایا نا ساری دنیاوی زندگی میں۔ اب آپ کے وہ تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں، وہ تعلقات آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ یہاں ہوگا اب صحیح انصاف، اور آج میں مالک ہوں، مالک یوم الدین۔ آج میرا حکم چلے گا۔ وہ سارے حکم جو دنیا میں چلتے تھے آپ کے تحفظ کے لیے، یکسر ختم ہو چکے ہیں۔ اس کو وہ کہتا ہے جس نے آخرت اچھی کر لی وہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ جس کی آخرت سنور گئی، وہ اربوں سالوں کی زندگی بہترین بن گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ معاشرے زوال پذیر کیسے ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ قریش کی ایک عورت، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری کی۔ اب چونکہ خاندان قریش تھا، جو قریش کے مختلف چھوٹے قبائل تھے، ان کے چیفٹن سردار حاضر ہوئے حضور کے پاس۔ تو سب نے کیا کہا کہ دیکھیے یہ قریش کی عورت ہے، اس پر ذرا نرم سزا کا کچھ تصور کیجئے، اس لیے کہ جو ہمارے مخالف قبائل ہیں وہ کہیں گے کہ جی قریش کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ وہاں جو آپ کا ارشاد ہے وہ میں کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک ایک بہترین سنہرے حروف میں لکھنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیں تم سے پہلے جتنی بھی تہذیبیں دنیا میں غرق ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، نیست و نابود ہوئی ہیں، وہ یہی کرتی تھیں جب کوئی بڑا آدمی انفلوئنشل جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتی تھی، اور جو کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والا شخص تھا اس کو سزائیں دیتی تھی۔ خدا کی قسم اگر اس جگہ میری حقیقی بیٹی بھی ہوتی تو میں وہی سزا نافذ کرتا جو اس پر کرنے والا ہوں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے، یا احتساب کے صحیح تصور کے حوالے سے، یا انصاف کی اعلیٰ درجے کی مثال کے حوالے سے اس کی نظیر نہیں مل سکتی کہ حکمران ہو وقت کا اور وہ یہ الفاظ کہے۔ یہ تھے وہ پلر، یہ تھے وہ ستون، یہ تھی وہ بنیادیں جس کی بنیاد پر یہ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ایسے تیار ہوئے کہ انہوں نے چند سالوں میں دنیا کی بڑی دو امپائر، ایک طرف پرشین امپائر تھی، ایک طرف رومن امپائر تھی، جس نے عربین پیننسولا کو کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس پر قبضہ کیا جائے، کہ رگڈ ماؤنٹینز ہیں، سٹونی ڈیزرٹس ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ دمشق سے آگے نہیں گئے، تبوک سے آگے نہیں گئے، مکہ مدینے کی طرف تو آیا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں کیا ہے؟ صحرا ہے۔ لیکن تربیت کیا چیز ہوتی ہے انسان کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جس طرح کے انسان تیار کیے، نہ وسائل، کوئی وسائل تھے، کیا وسائل تھے؟ یہ تو تیل تو اب نکلا ہے۔ ایمان کی طاقت، اصولوں کے سہارے، اور یہ آخرت پر تصور رکھنے والے کہ اپنی دنیاوی زندگی کو قربان کر دیں گے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، اس ایمان سے لبریز تھے۔ اور بالآخر انہوں نے، آپ نے دیکھا، پرشین امپائر واز ڈیفیٹڈ، رومن امپائر کو شکست دی۔ یہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور کمپینینز، یہ تھے جو کیسر و کسرا کے ساتھ لڑے اور اس کو شکست سے دوچار کر دی۔ آج اگر محکوم ہیں اخلاق اور کردار کی وہ کیفیتیں نہیں ہیں، وہ مضبوطیاں نہیں ہیں، ہم